आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरे पास बनु असद की एक औरत बैठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनके मुताल्लिक पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा कि ये फ़लाँ खातून है जो रात भर नहीं सोती। इनकी नमाज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम्हें सिर्फ इतना ही अमल करना चाहिए जितने की तुम में ताकत हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से थकता ही नहीं, तुम ही अमल करते करते थक जाओगे। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, फलां की तरह ना हो जाना, वो रात में इबादत किया करता था फिर छोड़ दी। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये खबर सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो और फिर दिन में रोजे रखते हो। मैंने कहा कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा ही करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें बेदारी की वजह से बैठ जाएंगी और तेरी जान नातवा हो जाएगी। ये जान लो कि तुम पर तुम्हारे नफ्स का भी हक है और बीवी बच्चों का भी, इसलिए कभी रोजा भी रखो और कभी बिला रोजे के भी रहो, इबादत भी करो और सो भी। इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी के लिए है और तमाम तारीफें भी उसी के लिए हैं और वो हर चीज पर कादिर है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मदद के बगैर न किसी को गुनाहों से बचने की ताकत है, न नेकी करने की हिम्मत। फिर ये पढ़े, अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, या ये कहा कि कोई दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है। फिर अगर उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ी तो नमाज भी मकबूल होती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप अपने वाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे। फिर आपने फरमाया कि तुम्हारे भाई ने अपने नातिया अशार में ये कोई गलत बात नहीं कही। आपकी मुराद अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके अशार से थी, जिनका तर्जुमा ये है, हम में अल्लाह के रसूल मौजूद हैं जो उसकी किताब उस वक्त हमें सुनाते हैं जब फजर तुलू होती है। हम तो अंधे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुमराही से निकाल कर सही रास्ता दिखाया। उनकी बातें इसी कदर यकीनी हैं जो हमारे दिलों के अंदर जाकर बैठ जाती हैं, और जो कुछ आपने फरमाया वो जरूर वाक़ई होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात बिस्तर से अपने को अलग करके गुजारते हैं, जबकि मुशरिकों से उनके बिस्तर बोझल हो रहे होते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये ख्वाब देखा कि गोया एक गाढ़े रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा मेरे हाथ है। जैसे मैं जन्नत में जिस जगह का भी इरादा करता हूँ तो ये उधर उड़ाकर मुझे ले जाता है। और मैंने देखा कि जैसे दो फरिश्ते मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दोज़ख की तरफ ले जाने का इरादा किया ही था कि एक फरिश्ता उनसे आकर मिला और मुझसे कहा कि डरो नहीं, और उनसे कहा कि इसे छोड़ दो। मेरी बहन उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा एक ख्वाब बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बड़ा ही अच्छा आदमी है, काश रात को भी नमाज पढ़ा करता। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बाद हमेशा रात को नमाज पढ़ा करते थे। बहुत से सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ख्वाब बयान किए कि शब कदर यानी रमज़ान की 27वीं रात है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि तुम सब के ख्वाब रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कदर के होने पर मुत्तफिक हो गए हैं, इसलिए जिसे शब कदर की तलाश हो वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ढूंढे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज पढ़ी, फिर रात को उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की 8 रकतें पढ़ीं और 2 रकतें सुबह की अज़ान व अकामत के दरमियान पढ़ीं, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं छोड़ते थे। फजर की सुन्नतों पर मदाव मत साबित हुई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फजर की 2 सुन्नत रकतें पढ़ने के बाद दाएं करवट पर लेट जाते। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर की सुन्नतें पढ़ चुकते तो अगर मैं जागती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बातें करते, वरना लेट जाते जब तक नमाज की अजान होती। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने तमाम मामलात में इस्तिखारा करने की इस तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब कोई अहम मामला तुम्हारे सामने हो तो फर्ज के अलावा 2 रकत नफल पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़े, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगता हूँ और तेरे फजल अजीम का तलबगार हूँ कि कुदरत तू ही रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं। इल्म तुझी को है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम जिसके लिए इस्तिखारा किया जा रहा है मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है, या आपने ये फरमाया कि मेरे लिए वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से ये खैर है, तो इसे मेरे लिए नसीब कर और इसका हसूल मेरे लिए आसान कर और फिर उसमें मुझे बरकत अता कर। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से बुरा है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि मेरे मामला में वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से बुरा है, तो इसे मुझसे हटा दे और मुझे भी इससे हटा दे, फिर मेरे लिए खैर मुकद्दर फरमा दे जहां भी वो हो और उससे मेरे दिल को मुतमईन भी कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काम की जगह उस काम का नाम ले। अबू कतादा रबी अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से मस्जिद में आए तो ना बैठे जब तक 2 रकत तहियतुल मस्जिद के ना पढ़ ले। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे घर में जब दावत में आए थे 2 रकत नमाज पढ़ाई और फिर वापस तशरीफ ले गए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर से पहले 2 रकत सुन्नत पढ़ी और ज़ोहर के बाद 2 रकत और जुमा के बाद 2 रकत और मगरिब के बाद 2 रकत और इशा के बाद भी 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़ी है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का खुतबा देते हुए फरमाया कि जो शख्स भी मस्जिद में आए और इमाम खुतबा दे रहा हो या खुतबा के लिए निकल चुका हो तो वो 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद की पढ़ ले। मुजाहिद से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मक्का शरीफ में अपने घर आए। किसी ने कहा, बैठे क्या हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आ गए, बल्कि काबा के अंदर भी तशरीफ ले जा चुके हैं। अब्दुल्ला ने कहा, यह सुनकर मैं आया, देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से बाहर निकल चुके हैं और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा कि ए बिलाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में नमाज पढ़ी? उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ी थी। मैंने पूछा कि कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने बताया कि यहाँ इन 2 सतूनों के दरमियान। फिर आप बाहर तशरीफ लाए और 2 रकतें काबा के दरवाजे के सामने पढ़ी। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की 2 रकतों की वसीयत की थी। और उतबान ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सुबह दिन चढ़े मेरे घर तशरीफ लाए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ बना ली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज पढ़ाई। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 रकत फजर की सुन्नत पढ़ चुकते तो उस वक्त अगर मैं जागती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बातें करते, वरना लेट जाते। मैंने सुफियान से कहा कि बाज रावी फजर की 2 रकतें उसे बताते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ ये वही हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफल नमाज की फजर की 2 रकतों से ज्यादा पाबंदी नहीं करते थे। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 13 रकतें पढ़ते थे। फिर जब सुबह की अजान सुनते तो 2 हल्की रकतें
सुन्नत फजर पढ़ लेते। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी सनद और हमसे अहमद बिन यूनस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हीर ने बयान किया, कहा कि हमसे याहिया बिन सईद अंसारी ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने, उनसे अमरा बिन्नत अब्दुर्रहमान ने और उनसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की फ़र्ज नमाज से पहले की 2 सुन्नत रकतों को बहुत मुख्तसर रखते थे। आपने उनमें सूरह फातिह भी पढ़ी या नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकती। नाफे ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुहर से पहले 2 रकत सुन्नत, ज़ुहर के बाद 2 रकत सुन्नत, मगरिब के बाद 2 रकत सुन्नत, इशा के बाद 2 रकत सुन्नत और जुमा के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ी हैं और मगरिब और इशा की सुन्नतें आप घर में पढ़ते थे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि मेरी बहन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझसे बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर होने के बाद 2 हल्की रकतें सुन्नत फजर पढ़ते और ये ऐसा वक्त होता कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाती थी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 8 रकत एक साथ ज़ुहर और असर और 7 रकत एक साथ मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ी, बीच में सुन्नत वगैरह कुछ नहीं। अबू शाशा से मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर आखिर वक्त में और असर अव्वल वक्त में पढ़ी होगी, इसी तरह मगरिब आखिर वक्त में पढ़ी होगी और इशा अव्वल वक्त में। अबू शासा ने कहा कि मेरा भी यही ख्याल है। मौर्रक बिन मशमरज रिवायत करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा कि क्या आप चाश्त की नमाज पढ़ते हैं? उन्होंने फरमाया कि नहीं। मैंने पूछा और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते थे? आपने फरमाया कि नहीं। मैंने पूछा और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? फरमाया नहीं। मैंने पूछा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया नहीं। मेरा ख्याल यही है। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबी लैला से रिवायत करते थे कि मुझसे उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिवा किसी सहाबी ने ये नहीं बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश्त की नमाज पढ़ते देखा है। सिर्फ उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि फतह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और फिर 8 रकत चाश्त की नमाज पढ़ी, तो मैंने ऐसी हल्की फुल्की नमाज कभी नहीं देखी। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदा पूरी तरह अदा करते थे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश्त की नमाज पढ़ते नहीं देखा, मगर मैं खुद पढ़ती हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मुझे मेरे जानी दोस्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की वसीयत की है कि मौत से पहले इनको ना छोड़ूं। हर महीना में 3 दिन रोजे, चाश्त की नमाज और वितर पढ़कर सोना। अनस बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अंसार में से एक शख्स उतबान बिन मालिक ने, जो बहुत मोटे आदमी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखता, यानी मुझको घर पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने अपने घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पकवाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर बुलाया और एक चटाई के किनारे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी से साफ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर 2 रकत नमाज पढ़ी और फलां बिन जारूद ने अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज पढ़ा करते थे? तो आपने फरमाया कि मैंने इस रोज के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ये नमाज पढ़ते नहीं देखा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 रकत सुन्नतें याद हैं। 2 रकत सुन्नत ज़ुहर से पहले, 2 रकत सुन्नत ज़ुहर के बाद, 2 रकत सुन्नत मगरिब के बाद अपने घर में, 2 रकत सुन्नत इशा के बाद अपने घर में और 2 रकत सुन्नत सुबह की नमाज से पहले। और ये वो वक्त होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई नहीं जाता था। मुझको उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बतलाया कि मौज़न जब अजान देता और फजर हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकतें पढ़ते। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت نماز پڑھنی نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے سنت کی 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ بیٹھیں۔ مرثد بن عبداللہ یزنی روایت کرتے ہیں کہ میں عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، آپ کو ابھی تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ پھر اب اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کا کاروبار مانے ہیں۔ محمود بن ربی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کلی بھی یاد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں سے پانی لے کر ان کے منہ میں کی تھی۔ محمود سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جو بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی قوم بنی سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا۔ میرے گھر اور قوم کی مسجد کے بیچ میں ایک نالا تھا، اور جب بارش ہوتی تو اسے پار کر کے مسجد تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا کہ میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، اور ایک نالا ہے جو میرے اور میری قوم کے درمیان پڑتا ہے، وہ بارش کے دنوں میں بہنے لگ جاتا ہے، اور میرے لیے اس کا پار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر میرے گھر کسی جگہ نماز پڑھا دیں تاکہ میں اسے اپنے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ خواہش جلد ہی پوری کروں گا۔ پھر دوسرے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر صبح تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت چاہی اور میں نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر بیٹھے بھی نہیں، بلکہ پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کس جگہ میرے لیے نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ میں جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے پسند کر چکا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی، اور ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سلام پھیرا۔ میں نے حلیم کھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا جو تیار ہو رہا تھا۔ محلہ والوں نے جو سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہیں تو لوگ جلدی جلدی جمع ہونے شروع ہو گئے، اور گھر میں ایک خاصا مجمع ہو گیا۔ ان میں سے ایک شخص بولا، مالک کو کیا ہو گیا ہے؟ یہاں دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر دوسرا بولا، وہ تو منافق ہے، اسے اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، ایسا مت کہو، دیکھتے نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تب وہ کہنے لگا کہ اصل حال تو اللہ اور رسول کو معلوم ہے، لیکن واللہ ہم تو ان کی بات چیت اور میل جول ظاہر میں منافقوں ہی سے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر اس آدمی پر دوزخ حرام کر دی ہے جس نے لا الہ الا اللہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ لیا۔ محمود بن ربی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ایک ایسی جگہ میں بیان کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ یہ روم کے اس جہاد کا ذکر ہے جس میں آپ کی موت واقع ہوئی تھی۔ فوج کے سردار یزید بن معاویہ تھے۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث سے انکار کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بات کبھی بھی کہی ہو۔ آپ کی یہ گفتگو مجھ کو بہت ناگوار گزری، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی منت مانی کہ اگر میں اس جہاد سے سلامتی کے ساتھ لوٹا تو واپسی پر اس حدیث کے بارے میں عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور پوچھوں گا۔ اگر میں نے انہیں ان کی قوم کی مسجد میں زندہ پایا، آخر میں جہاد سے واپس ہوا، پہلے تو میں نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، پھر جب مدینہ واپسی ہوئی تو میں قبیلہ بنو سالم میں آیا۔ عتبان رضی اللہ تعالی عنہ جو بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے،
اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہوئے ملے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا اور بتلایا کہ میں فلاں ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی کچھ نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل قبریں نہ بنا لو کہ جہاں نماز ہی نہ پڑھی جاتی ہو۔ وہیب کے ساتھ اس حدیث کو عبد الوہاب ثقفی نے بھی ایوب سے روایت کیا ہے۔ قضا سے روایت ہے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 باتیں سنی اور انہوں نے بتلایا کہ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ نافع سے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چاشت کی نماز صرف 2 دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے، کیونکہ آپ مکہ میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھتے۔ دوسرے جس دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے، آپ کا یہاں ہر ہفتہ کو آنے کا معمول تھا۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سوار اور پیدل دونوں طرح آیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اسی طرح کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کرتے دیکھا ہے، لیکن تمہیں رات یا دن کے کسی حصے میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، صرف اتنی بات ہے کہ قصد کر کے تم سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت نہ پڑھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ کو مسجد قباء آتے، پیدل بھی، بعض دفعہ اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسا ہی کرتے۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء آتے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ ابن نمیر نے اس میں یہ زیادتی کی ہے کہ ہم سے عبید اللہ بن عمیر نے بیان کیا اور ان سے نافع نے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے اس منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ عبد الملک بن عمیر سے روایت ہے انہوں نے زیاد کے غلام قضا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے 4 حدیثیں بیان کرتے ہوئے سنا جو مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر یا کسی ذی رحم محرم کے بغیر 2 دن کا بھی سفر نہ کرے، اور دوسری یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں دن روزے نہ رکھے جائیں۔ تیسری بات یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج چھپنے تک کوئی نفل نماز نہ پڑھی جائے۔ چوتھی یہ کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابن عباس کے غلام قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سوئے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خالہ تھیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے سے نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے۔ پھر سورت آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد پانی کی ایک مشک کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا، اور پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 پڑھی۔ اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح نماز ہی میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا، پھر یہ آیت اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمر بن عوف قبا کے لوگوں میں صلح کروانے تشریف لائے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا اچھا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر، بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ سہل نے کہا کہ جانتے ہو تصفیح کیا ہے؟ یعنی تالیاں بجانا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام اور نام لیتے تھے، اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی ساری تحیات، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے، یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیر کے روز مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر مسکرا دیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔
उन्होंने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर इस दर्जा खुश हुए कि नमाज ही तोड़ डालने का इरादा कर लिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारा से हिदायत की कि नमाज पूरी करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा डाल दिया और हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा। उस वक्त वो इबादत खाने में था। माँ ने पुकारा कि ए जुरेज जुरेज, पसो पेश में पड़ गया और दिल में कहने लगा कि ए अल्लाह, मैं अब माँ को देखूं या नमाज को। फिर माँ ने पुकारा ए जुरेज, वो अब भी इस पसो पेश में था कि ए अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज। माँ ने फिर पुकारा ए जुरेज, वो अब भी यही सोचे जा रहा था, ए अल्लाह, मेरी माँ और मेरी नमाज। आखिर माँ ने तंग होकर बद्दुआ की कि ए अल्लाह, जुरेज को मौत न आए जब तक वो फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। जुरेज की इबादतगाह के करीब एक चराने वाली आया करती थी जो बकरियां चराती थी। इत्तफाक से उसके बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने पूछा कि यह किसका बच्चा है। उसने कहा कि जुरेज का है। वो एक मर्तबा अपनी इबादतगाह से निकलकर मेरे पास रहा था। जुरेज ने पूछा कि वो औरत कौन है जिसने मुझ पर तोहमत लगाई है कि उसका बच्चा मुझसे है। औरत बच्चे को लेकर आई तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि बच्चे, तुम्हारा बाप कौन है। बच्चा बोल पड़ा कि एक बकरी चराने वाला गडरिया मेरा बाप है। मयकीब बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से जो हर मर्तबा सरदा करते हुए कंकरियां बराबर करता था फरमाया, अगर ऐसा करना है तो सिर्फ एक ही बार कर। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम सख्त गर्मियों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते और चेहरे को जमीन पर पूरी तरह रखना मुश्किल हो जाता तो अपना कपड़ा बिछाकर उस पर सजदा करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं अपना पाँव नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैला लेती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने लगते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हाथ लगाते, मैं पाँव समेट लेती। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते तो मैं फैला लेती। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक नमाज पढ़ी। फिर फरमाया कि मेरे सामने एक शैतान आ गया और कोशिश करने लगा कि मेरी नमाज तोड़ दे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मेरे काबू में कर दिया। मैंने उसका गला घोंटा या उसको धकेल दिया। आखिर में मेरा इरादा हुआ कि उसे मस्जिद के एक सतून से बांध दूं और जब सुबह हो तो तुम भी देखो। लेकिन मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता कीजिए जो मेरे बाद किसी और को ना मिले। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और अल्लाह ताला ने उसे जिल्लत के साथ भगा दिया। अर्ज़क बिन कैस रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हम आवाज में जो कई बस्तियां हैं बसरा और ईरान के बीच में खारजियों से जंग कर रहे थे। एक बार मैं नहर के किनारे बैठा था। इतने में एक शख्स अबू बरजा सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आया और नमाज पढ़ने लगा। क्या देखता हूं कि उनके घोड़े की लगाम उनके हाथ में है। अचानक घोड़ा उनसे छूटकर भागने लगा तो वो भी उसका पीछा करने लगे। शोबा ने कहा, ये अबू बरजा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये देखकर खारिज में से एक शख्स कहने लगा कि ऐ अल्लाह, इस शेख का नाश कर। जब वो शेख वापस लौटे तो फरमाया कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 या 7 या 8 जहादों में शिरकत की है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानियों को देखा है। इसलिए मुझे ये अच्छा मालूम हुआ कि अपना घोड़ा साथ लेकर लौटूं, ना कि उसको छोड़ दूं, वो जहां चाहे चल दे और मैं तकलीफ उठाऊं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब सूरज ग्रहण लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और एक लंबी सूरत पढ़ी। फिर रुकू किया और बहुत लंबा रुकू किया। फिर सर उठाया। उसके बाद दूसरी सूरत शुरू कर दी। फिर रुकू किया और रुकू पूरा करके उस रकत को ख़त्म किया और सजदे में गए। फिर दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इसलिए जब तुम उनमें ग्रहण देखो तो नमाज शुरू कर दो जब तक कि ये साफ हो जाए, और देखो
میں نے اپنی اسی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس حالت میں کہ بعض آگ کو کھائے جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جہنم کے اندر عمر بن لہی کو دیکھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی، یعنی سانڈ کی رسم سے مراد کہ اونٹنی کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دینا، حتیٰ کہ سواری اور دودھ بھی نہ دھونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلہ کی طرف رینٹ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو، یا یہ فرمایا کہ رینٹ نہ لگایا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ضروری ہو تو اپنے بائیں طرف تھوک لے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھیں کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر نہ بیٹھ جائیں تم اپنے سر سردے سے نہ اٹھانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تھے، مگر جب ہم حبشہ سے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزوہ بنی مستلق میں بھیجا۔ میں واپس آیا اور میں نے کام پورا کر دیا تھا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا، اور جب اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبا کے قبیلہ بنو عمر بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح صفائی کے لیے ٹھہر گئے۔ ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ سہل نے کہا کہ تصفیق کے معنی تصفیق کے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا
और फिर उल्टे पांव पीछे की तरफ चले आए और सफ में खड़े हो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया कि लोगों, ये क्या बात है कि जब नमाज में कोई बात पेश आती है तो तुम तालियां बजाने लगते हो? ये मसला तो औरतों के लिए है। तुम्हें अगर नमाज में कोई हादसा पेश आए तो सुबहान अल्लाह कहा करो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया कि अबू बकर, मेरे कहने के बावजूद तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि अबू कहाफा के बेटे को ज़ेब नहीं देता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नमाज में पहलू हाथ पर रखने से मना किया गया था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलू पर हाथ रखकर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते ही बड़ी तेजी से उठे और अपनी एक बीवी के हुजरा में तशरीफ ले गए। फिर बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जल्दी पर इस ताज्जुब व हैरत को महसूस किया जो सहाबा के चेहरों से जाहिर हो रहा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मुझे सोने का एक डला याद आ गया जो हमारे पास तकसीम से बाकी रह गया था। मुझे बुरा मालूम हुआ कि हमारे पास वो शाम तक या रात तक रह जाए, इसलिए मैंने उसे तकसीम करने का हुक्म दे दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ मोड़कर रिया खारिज करता हुआ भागता है ताकि अजान ना सुन सके। जब मौज़न चुप हो जाता है तो मरदूद फिर आ जाता है और जब जमात खड़ी होने लगती है और तकबीर कही जाती है तो फिर भाग जाता है। लेकिन जब मौज़न चुप हो जाता है तो फिर आ जाता है और आदमी के दिल में वसवास पैदा करता रहता है। कहता है कि फलां बात याद कर। कमबख्त वो बातें याद दिलाता है जो उस नमाजी के जहन में भी ना थी। इस तरह नमाजी को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकतें पढ़ ली हैं। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि जब कोई ये भूल जाए कि कितनी रकतें पढ़ी हैं तो बैठे बैठे साहब के 2 सजदे कर ले। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत ज्यादा हदीसें बयान करता है और हाल ये है कि मैं एक शख्स से एक मरतबा मिला और उससे मैंने बतौर इम्तिहान दरियाफ्त किया कि गुज़श्ता रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी थीं। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा कि तुम नमाज में शरीक थे? कहा कि हाँ शरीक था। मैंने कहा लेकिन मुझे तो याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां फलां सूरतें पढ़ी थीं। अब्दुल्ला बिन बहीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी 4 रकत नमाज की 2 रकत पढ़ाने के बाद कादा तशद के बगैर खड़े हो गए। पहला कादा नहीं किया, इसलिए लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो हम सलाम फेरने का इंतजार करने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले बैठे बैठे अल्लाहु अकबर कहा और सलाम ही से पहले 2 सजदे बैठे बैठे किए, फिर सलाम फेरा। अब्दुल्ला बिन बहीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की 2 रकत पढ़ने के बाद बैठे बगैर खड़े हो गए और कादा ऊला नहीं किया। जब नमाज पूरी कर चुके तो 2 सजदे किए, फिर उनके बाद सलाम फेरा। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर में 5 रकत पढ़ ली। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या नमाज की रकतें ज्यादा हो गई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है? कहने वाले ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद 2 सजदे किए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो ज़वालिदैन कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज की रकतें कम हो गई हैं? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूल कर सिर्फ रकतों पर सलाम फेर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से दरियाफ्त किया कि क्या ये सच कहते हैं? सहाबा ने कहा जी हाँ, उसने सही कहा है।
تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالدین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالدین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدے کی طرح یعنی نماز کے معمولی سجدے کی طرح سجدہ کیا یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے پہر کی 2 نمازوں یعنی ظہر یا عصر میں سے کوئی نماز پڑھی۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ وہ عصر ہی کی نماز تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 2 ہی رکعت پر سلام پھیر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے تنے سے جو مسجد کی اگلی صف میں تھا ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس پر رکھے ہوئے تھے۔ حاضرین میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، لیکن انہوں نے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو جلد باز قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جانے کے عادی تھے وہ باہر جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئیں؟ ایک شخص جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالدین کہتے تھے وہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھول گئے یا نماز میں کمی ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعتیں کم ہوئیں۔ ذوالدین بولے کہ نہیں، آپ بھول گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھی اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل سجدہ کیا۔ جب سجدہ سے سر اٹھایا تو پھر تکبیر کہی اور پھر تکبیر کہہ کر سجدہ میں گئے۔ یہ سجدہ بھی معمول کی طرح یا اس سے طویل تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ عبداللہ بن بحینہ اسدی سے روایت ہے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں قعدہ اولا کیے بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے 2 سجدے صاحب کے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ 2 سجدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلے میں کیے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر۔ اس طرح اسے وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھیں، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 تو بیٹھے بیٹھے ہی صاحب کے 2 سجدے کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ تم میں سے جب کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ قریب سے روایت ہے کہ انہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا اور کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہم سب کا سلام کہنا اور اس کے بعد عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے بارے میں دریافت کرنا، انہیں یہ بھی بتا دینا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، حالانکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 رکعتوں سے منع کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا بھی ہے۔ قریب نے بیان کیا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پیغام پہنچایا۔ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ
کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے متعلق دریافت کر۔ چنانچہ میں ان حضرات کی خدمت میں واپس ہوا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گفتگو نقل کر دی۔ انہوں نے مجھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں بھیجا، انہی پیغامات کے ساتھ جن کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بھیجا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکتے تھے، لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میرے پاس انصار کے قبیلہ بنو حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے ایک باندی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو میں ہو کر یہ پوچھے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ان 2 رکعتوں سے منع کیا کرتے تھے، حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں پڑھتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کریں تو تم پیچھے ہٹ جانا۔ باندی نے پھر اسی طرح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا۔ بات یہ ہے کہ میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور ان کے ساتھ بات کرنے میں میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا تھا، سو یہ وہی 2 رکعت ہیں۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنی عمر بن عوف کے لوگوں میں باہم کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ملاپ کرانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مشغول ہی تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اس لیے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ لوگوں کی امامت کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اگر تم چاہو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر تکبیر تحریمہ کہی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صفوں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگاہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ بجانے شروع کر دیے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف دھیان نہیں دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بہت تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے انہیں نماز پڑھاتے رہنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور الٹے پاؤں پیچھے کی طرف آ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، نماز میں ایک امر پیش آیا تو تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ کیوں مارنے لگے تھے؟ یہ دستک دینا تو صرف عورتوں کے لیے ہے۔ جس کو نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہے، کیونکہ جب بھی کوئی سبحان اللہ سنے گا وہ ادھر خیال کرے گا، اور اے ابو بکر، میرے اشارے کے باوجود تم لوگوں کو نماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی، اس وقت وہ کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، لوگ بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نشانی ہے، تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر ہی میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی
کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔